بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ یا کانیں بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی چھٹی بڑی تانبے کی کان بلوچستان میں ہے۔ ہیرے جواہرات بھی ہیں۔ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی ہے۔ یہ معدنی ذخائر دنیا کے کسی بھی ملک کو کھربوں ڈالر دے سکتے ہیں۔ اپنے منفرد محل وقوع کے باعث اس کی جغرافیائی اہمیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے مغرب کو مشرق سے ملانے اور وسط ایشیا کے ذخائر توانائی کو مغربی منڈیوں تک پہنچانے کا مختصر راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی طویل سرحدیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین بلوچستان کو بیش بہا معدنی دولت اور وسائل حیات سے سرفراز کیا ہے۔ ماہان اور میکنڈر کی تھیوری کے مطابق بلوچستان دنیا کے دل کا حصہ ہے۔ جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا تو گویا اس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا۔ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ایک ایسا ریگستان اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو خوراک، تو پھر کبھی روس بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی امریکہ۔ اس قدر اہمیت اور حساسیت رکھنے والے صوبے پر ریاست کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، اور شاید ریاست کی اسی بے رخی کی بنا پر بلوچستان میں وقتاً فوقتاً شورش اور اضطراب کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس اضطراب اور بدامنی کے کئی اسباب اور محرکات ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سوئی سے معدنی گیس 1953 میں دریافت ہوئی۔ چند ہی برسوں میں یہ گیس لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک پہنچا دی گئی، لیکن بلوچستان کے کئی چھوٹے بڑے شہر آج تک اس معدنی دولت سے محروم ہیں، بلکہ خود سوئی شہر کے کئی محلے اور آبادیاں بھی اس نعمت کو ترس رہی ہیں۔ وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا کوٹا صرف 3.3% ہے، لیکن اکثر ان ملازمتوں کو دوسرے صوبوں کے افراد سے پر کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم تعلیم کے میدان میں بلوچستان کا دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان تعلیم، صحت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور سب سے پسماندہ صوبہ ہے۔ شرح خواندگی مردوں میں 37% اور خواتین میں 15% ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ شرح 35% سے بھی کم ہے۔ بلوچستان میں پینے کے پانی کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ یہاں کی کل آبادی کا تقریباً 15% صاف پانی استعمال کر پاتی ہے۔ صوبے میں لوگوں کی اکثریت کو صاف پانی میسر نہیں۔ صوبے میں آج بھی ایسی لاتعداد آبادیاں موجود ہیں جہاں انسان اور مویشی ایک ہی تالاب سے مہینوں پرانا پانی پیتے ہیں۔ بجلی صوبے کے 12% علاقے تک پہنچ پائی ہے اور گیس کی سہولت والا علاقہ 5% سے زائد نہیں۔ گویا صوبے کا 88% بجلی سے اور 95% گیس سے محروم۔ لائی سڑکیں بھی خستہ حالی کی شکار ہیں۔ صوبے میں صحت کے معیار کا حال یہ ہے کہ 31 اضلاع میں ماں سوائے کوئٹہ کہیں بھی متوسط درجے کی سہولتوں کے حامل ہسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صوبے کے اعلیٰ انتظامی عہدے مثلاً عہدہ گورنر صوبہ کے لیے غیر بلوچستانی لوگوں کو تعینات کیا جاتا رہا۔ چند استثنائی صورتوں کے علاوہ آج تک یہ صورتحال برقرار ہے۔ بلوچستان کے کم از کم 6 اضلاع گوادر، تربت، پنجگور، خاران، واشق اور چاغی ایسے ہیں جہاں بنیادی اشیائی ضرورت اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ناپختہ اور طویل مسافتوں کے باعث پاکستانی منڈیوں سے نہیں پہنچائی جا سکتی۔ یہ وہ چند اہم عوامل ہیں جنہوں نے اہل بلوچستان کو وفاق سے بدزن اور دور لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے کی اس بدحالی اور پسماندگی میں بدعنوان سیاستدان نااہل حکومتیں پوری طرح شریک رہی ہیں، لیکن وفاقی اداروں کی بے توجہی اور استحصالی کردار بھی اتنا واضح ہے کہ انہیں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔